اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. آواز صحیح آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو؟ بیان یہ چل رہا تھا کہ انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے دو طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہے، دو طرح سے ہدایت کی ضرورت ہے. ایک ہدایت تو ہے نظریہ ٹھیک ہو جائے، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. بہت سے لوگ بہت با ہمت ہوتے ہیں لیکن ان کی محنتیں غلط سمت میں جا کے ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، غلط سمت میں محنت ہو رہی ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، قرآن کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کوشش تو کی ہے لیکن ان کی کوشش دنیا میں ہی ضائع ہو رہی ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. تو اللہ میاں تو غلط بات نہیں کر سکتے نا بھائی، کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے خیال میں بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں، محنتی بھی ہوتے ہیں، با ہمت بھی ہوتے ہیں، بڑی محنت اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، نیت بھی ان کی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ان کے عمل دنیا میں بھی ضائع اور آخرت میں بھی ضائع. کوئی نیکی کوئی ثواب نہیں، سوائے ٹینشن کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوتا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی نظریہ ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں پتہ تو ہو کہ رخ، محنت کا جو رخ ہے وہ کس طرف ہونا چاہیے، پتہ تو ہو کہ جانا کدھر کو ہے. آپ نے جانا تھا پشاور، کوئٹہ کی بس میں بیٹھ گئے آپ، محنت تو اس میں بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرض کریں اب تو کوئٹہ کے روڈ بن گئے، فرض کریں روڈ بھی ٹوٹا ہوا ہو، بس بھی کھٹا رہا ہو، دھکے کھا رہے ہو. میں ایک دفعہ کوئٹہ سے میرانشاہ گیا ہوں بس میں، بہت پرانی بات ہے، تو 95 94 کی بات ہوگی. وادی بولان جو تھی نا، وادی بولان، یہاں سے بس ہماری گزر کے کوئٹہ سے میرانشاہ گئی. روڈ ووڈ نہیں تھا، کھڈے تھے، بس بھی نان ایئر کنڈیشن. تو مجھے یاد ہے 30 سے 36 گھنٹے کا ہم نے سفر کیا ہے پیچھے پھٹے پہ بیٹھ کے. بس کا جو پیچھے ہوتا ہے نا، سیٹ نہیں تھی، اس پہ ایک پھٹا رکھا ہوا تھا. پھٹا سمجھتے ہیں؟ پھٹا نہیں ہوتا، سیٹ ویٹ نہیں تھی، پھٹے پہ بیٹھ کے. جب کوئی کھڈا آتا تو ڈرائیور کی طرف سے دو سہولتیں تھیں اس میں، وہ اسپیڈ سے بھگا رہا تھا. جیسے ہی کھڈا آتا تو جو سیٹ جس پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ سیٹ بھی نیچے اور ہم بھی نیچے، یعنی وہ ایک دم سے اچھلتی اور وہ پھٹا اٹھ کے نیچے گرتا. میں اور میرے دوست تھے ہمارے ساتھ، ہم دونوں بھی نیچے گرتے. یہ میں کوئی رپورٹیں پیش نہیں کر رہا، ابھی موضوع کی طرف آ رہا ہوں. اور 3 شیشے ٹوٹے ہیں راستے میں کھڑکی کے، یعنی خود بس ہی کے 3 شیشے ٹوٹے ہیں، کسی پتھراؤ سے نہیں بلکہ ٹریولنگ سے. یعنی اتنے کھڈے آ رہے تھے کہ 3 شیشے کھڑکیوں کے ٹوٹ گئے، اس کھڈوں سے ٹوٹ گئے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اتنا ٹینشن والا سفر، ہم جب میرانشاہ پہنچے ہیں نا تو رات کو جب سوئے ہیں تو میں اور میرا دوست جو ہمارے ساتھی تھے، لوگوں نے بتایا کہ پوری رات خواب میں آپ لڑتے رہے ہو، باتیں کرتے رہے ہو، لاتیں گھماتے رہے ہو، مکے گھماتے رہے ہو. ہمیں تو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے. جو جاگ رہے تھے انہوں نے کہا یہ سوتے ہوئے میں بول بہت رہے تھے. جب بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے نا، انسان سوتے میں بولتا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اتنا لمبا سفر ہم کر کے جا رہے ہیں بس میں پھٹے پہ. میں نے ٹریولنگ بہت کی ہے، میں نے ڈاٹسن کے پیچھے 24 گھنٹے کا سفر کیا، پیچھے بیٹھ کے کچے میں. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ ڈاٹسن کے پیچھے بیٹھ کے بغیر سیٹ کے کچے میں 24 گھنٹے کا سفر کیا ہے. دھول مٹی کھڈے کیا حال ہوا کچے میں، روڈ کے بغیر. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو لوگ اب ریوو دیکھ رہے ہیں، ریوو میں گھوم رہے ہیں. خیر، کبھی چھاؤں میں ملا تو ہم تمہیں کچھ باتیں بتائیں گے، شرط یہ کہ اکیلے میں ملو. خیر، تو اب ایک بات مجھے بتاؤ، ایک آدمی 30 سے 36 گھنٹے کا سفر کر کے جا رہا ہے. اتنا لمبا سفر ہے نہیں کوئٹہ سے میرانشاہ، لیکن روڈ نہ ہونے کی وجہ سے اتنا لمبا تھا. پتا چلا جی جب ہم میرانشاہ پہنچے، پتا چلا جی یہ تو میرانشاہ نہیں، ہم تو بالفرض کابل پہنچ گئے ہیں، کسی اور رخ پہ ہمارا سفر تھا. تو کس قدر بڑی ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ کھڈے بھی ہم سے برداشت ہو رہے ہیں، وہ پھٹے گر رہے ہیں بس میں اور شیشے بھی ٹوٹ رہے ہیں، لیکن ہمیں ایک چیز کی تسلی ہے کہ آج نہیں تو کل ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے. مجھے کسی کام سے جانا تھا میرانشاہ، تو آج نہیں تو کل ہم منزل پہ کیا ہوگا، کوئی ٹینشن ہے لیکن کوئی بات نہیں، پہنچ جائیں گے. تو وہ ٹینشن برداشت ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہی ایئر کنڈیشن بس کا سفر ہوتا، گدوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے، بہت ہی مزے کا موٹر وے پہ سفر ہو رہا ہوتا، ہم یہ سمجھتے کہ میرانشاہ جا رہے ہیں، لیکن جا کہاں رہے ہوتے؟ ایران کی طرف رخ ہوتا یا کسی اور جگہ کی طرف رخ ہوتا. 1-2 گھنٹے کے بعد ہمیں پتہ چلتا بھائی ہماری تو سمتی کہاں ہے، جو ڈائریکشن جس میں ہمیں جانا تھا وہ تو ڈائریکشن ہے ہی نہیں، یہ تو غلط ڈائریکشن پہ گاڑی چل پڑی ہے. ایک منٹ سفر کا انسان کو کھلنے لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ہے بھائی؟ ہمارے ہاں بہت سے لوگ محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، ان کو منزل کا ہی نہیں پتا، ان کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ جانا کدھر ہے. کچھ لوگوں نے دولت کو اصل بنا لیا کہ پیسہ کمانا ہے، محنت کر رہے ہیں صبح و شام، پیسہ کمانے کی کوشش میں لگے ہوئے، ضرور کمائیں، لیکن اصل منزل انہوں نے کس کو بنا لیا؟ پیسہ کمانے کو.
جب پیسہ کما لو گے, آ جائے گا پیسہ, کچھ دن عیاشی ہوگی, اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی میں نے اپنی زندگی ایک ایسی چیز میں کھپائی ہے جس میں مجھے کھپانی نہیں چاہیے تھی. اصل ہدف مجھے کچھ اور بنانا چاہیے. پیسہ ضرور کماتا میں, لیکن اصل ہدف میں نے بنا کے اس کو کیا کر دیا میرے بھائی, غلط کر دیا. میں آپ کو ایسے پیسے والے ملاؤں گا, دبا کے نوٹ چھاپے انہوں نے. اس کے بعد جب 40-50 سال سے اوپر ان کی عمر ہوتی ہے, 50 سال سے اوپر, بوکھلاہٹ کا شکار, ٹینشن, اسٹریس, خودکشی کے خیالات, بہت سارے مسائل ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. پیسہ بہت ہوتا ہے عیاشی کے لیے, جسم میں طاقت بولو نہیں ہوتی. ان کی مثال ہوتی ہے کہ بادام تھے تو جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے, جب بادام آئے تو منہ میں کھانے کے لیے دانت نہیں ہے. یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی. پیسہ کمانا منع تھوڑی ہے بھائی, پیسہ ہدف ہونا ہی نہیں چاہیے. اور جو پیسے کو ہدف بناتا ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, ہوس پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہوس اس کو اندر سے کیا کرتی ہے, نوچ نوچ کے کھاتی ہے. یہ ہوس اس کو کیا کرتی ہے, اندر سے نوچتی ہے, اس کو کھانے کی کوشش کرتی ہے. ہر وقت یہ ٹینشن چھن نہ جائے, ختم نہ ہو جائے, میں مروں گا تو اتنی دولت کا کیا ہوگا. میں ملیشیا گیا تو میں نے وہاں چائنیز کا قبرستان دکھایا ولاگ میں میں نے چائنیز کا قبرستان. وہاں جو ارب پتی کروڑ پتی لوگ, ان کی موت کے وقت حالت کیا ہوتی ہے وہ میں نے وہاں اس ولاگ میں بتائی ہے. وہ پریشان ہوتے ہیں, یار اتنا سارا پیسہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اربوں روپے, کیا میں مر جاؤں گا اور یہ بعد والے نوچ نوچ کے کھا جائیں گے. ان کو تو فری پھوکٹ میں مل رہا ہے. ساری محنت کس کی ہے بولو, میری ہے یار. میں نے دماغ لگایا, میں نے امیزون اور فلانا اور ڈمکانا اور یہ جو آج کل نیٹ پہ چل رہا ہے, نیٹ پہ جو تمہیں امیزون سے پیسہ کمانے کے طریقے بتا رہا ہے نا, وہ تمہیں طریقے بتا رہا ہے, خود کما رہا ہے. نہیں ہے بات, میرا خیال ہے, کیونکہ تم جب اس کی ویڈیو دیکھتے ہو تو وہ خود وہ طریقہ اختیار نہیں کرتا امیزون سے, وہ صرف کلپ بنا کے پیسہ کمانے کے طریقے بتانے کے پیسے کما رہا ہوتا ہے. نہیں آئی تو اس لیے امیزون سے پیسے کمانے کے بجائے بہتر ہے امیزون سے پیسے کمانے کے طریقے بتا کے پیسہ کماؤ. بہت گہری بات کی, ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی میرا خیال. دوبارہ بتا دوں, دیکھو ایک تو ہوتا ہے امیزون سے پیسہ کمانا, اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی. کمپنیوں سے آپ کو کمیشن پہ جو ہے نا لینا پڑے گا. آپ کی پروڈکٹ میں وہاں بھی کمانا چاہتا ہوں, وہ تو مشکل سے ملتے ہیں, اتنی آسانی سے نہیں ملتا. تو آپ پتہ نہیں کمیشن ایجنٹ بن کے کما سکو نہ کما سکو, لیکن بہتر یہ کہ آپ بجائے امیزون سے پیسہ کمانے کے, آپ امیزون سے پیسہ کمانے کا طریقہ بتانا شروع کر دو. نہیں یہ بات میرا خیال ہے, طریقہ بتانے کے پیسے زیادہ ملیں گے. ویوز بڑھیں گے, آپ کے ایڈ چلیں گے, اس پہ لوگ دیکھیں گے, سب آپ کی طرف آ جائیں گے, یار یہ پیسہ کمانے کا طریقہ جانتا ہے. جب آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کیسے کما رہے ہو, آپ بھی اس طریقے سے کما رہے ہو, کہہ رہے نہیں میں بتا کے کما رہا ہوں. یار ان لوگوں کو سمجھ میں بات آتی نہیں ہے یار. دوبارہ آسان, ایک ہوتا ہے پکوڑے بنا کے بیچ کے پیسے کمانا, یہ بہت مشکل ہے, سمجھ رہے ہو. پکوڑے بنا کے اس کو بیچنا, اس کے لیے کوکنگ آئل چاہیے, دکان چاہیے, مزدور چاہیے, ہری مرچ چاہیے, بیسن چاہیے, کوکنگ آئل چاہیے, پولیس والوں کے بھتے چاہیے, بہت کچھ چاہیے. اس کے بعد کسٹمر بھی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کا پکوڑا نہ بکے. آسان طریقے, پکوڑے بنانے کا طریقہ بتاؤ اور لوگوں کو بتاؤ پکوڑے میں بڑا پیسہ ہے, یہ بتاتے رہو. لوگ آپ کا چینل دیکھتے رہیں گے اور آپ کے پاس چاہے وہ ان کا پکوڑا کا بیڑا ہی غرق ہو جائے, وہ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوں گے, بولیں گے یار ہمارے پاس تو کوئی کسٹمر آ نہیں رہا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اس لیے یوٹیوب پہ اچھے برے دونوں طرح کے لوگ ہیں. کچھ طریقے بتا رہے ہوتے ہیں وہ جینین طریقے ہوتے ہیں, کچھ طریقے جو بتا رہے ہوتے ہیں جینین نہیں ہوتے. وہ صرف طریقہ بتانے کے ان کو پتا ہے پیسے ملیں گے, لیکن وہ طریقے مارکیٹ میں چلتے نہیں ہیں. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے فراڈی ہیں, دونوں طرح کے لوگ ہیں. سمجھتے ہو نہیں بات کو. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو میرے بھائی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ہدف بنا لیا دولت کو, کہ میں پیسہ کماؤں گا, پیسہ کماؤں گا, پیسہ کماؤں گا. تو میں وہ چائنیز کی مثال دے رہا تھا کہ اربوں روپے کما لیتے ہیں. موت تو ایک حقیقت ہے نا بھائی, اس سے کوئی جان چھڑا سکتا ہے؟ ایسے سیکنڈوں میں انسان مرتا ہے, پتہ ہی نہیں. کتنے ہی نسخے استعمال کر رہو بھائی صحت کے, اینٹی ایجنگ چیزیں کھا لو, بادام کھا لو, اخروٹ کھا لو, دیسی گھی کھا لو, تو کیا آپ بچ جاؤ گے؟ بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے آدمی. موت کے بعض اسباب ایسے ہیں جو ڈاکٹروں کو بھی پتہ نہیں ہے. ڈاکٹر خود اعتراف کرتے ہیں بھائی بیٹھے بیٹھے بھی بندہ مر سکتا ہے. میرے پاس ایک ہارٹ اسپیشلسٹ آئے ملنے کے لیے, میں نے ان سے ہارٹ کے بارے میں معلومات لینا شروع کر دی. انہوں نے بتایا جی ایسے ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, جب ہم پراٹھے زیادہ پھوڑتے ہیں تو چربی بننا شروع ہو جاتی ہے, کولیسٹرول بننا شروع ہو جاتا ہے, رگیں تنگ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا اگر انسان احتیاط برتنا شروع کر دے تو کیا کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا؟ جاگنگ بھی کرے, جم بھی جائے, کھائے کم, میٹھا چھوڑ دے, آئل چھوڑ دے, زبردست کھچڑی اور ان چیزوں پہ آ جائے, تو کیا آپ گارنٹی ہے کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کوئی گارنٹی بولو نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا چانس کم ہو جائیں گے, چانس ہارٹ اٹیک کے کم ہو جائیں گے, لیکن زیرو بولو نہیں ہوں گے. میں نے کہا کیوں زیرو نہیں ہوں گے بھائی, جب اس کے کولیسٹرول بھی نہیں بن رہا, رگیں بھی کھلی ہوئی ہیں, کیا خیال ہے بھائی جان؟ ابے سارے ہارٹ کی رگیں بھی کھلی ہوئی ہیں, دل بھی صحت مند ہے, تو اٹیک کیوں ہو رہا ہے پھر؟ انہوں نے کہا بات یہ میرے بھائی, ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے کہاں؟ ہارٹ کی طرف. وہ کرنٹ جاتا ہے, جیسے موٹر کو کرنٹ ملتا ہے, پاور ملتی ہے, تو موٹر کیا کرتی ہے؟ گھومتی ہے اور پانی آتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے ہارٹ کی طرف. وہ کرنٹ جب جاتا ہے تو ہارٹ کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے. بعض دفعہ وہ کرنٹ جاتا ہی نہیں ہے, جیسے فیوز اڑ گیا نا بندے کا. ابے آپ نے پاور لگائی اور کرنٹ آیا, موٹر چلی, موٹر گھومے گی, آگے پائپ میں کائیاں ہیں تو پائپ پھٹ جائے گا نا, پائپ کے سوراخ ہی تنگ ہو گیا, آگے جگہ ہی نہیں ہے تو موٹر جل جائے گی. تو دل بھی ایسے ہی کرتا ہے, رگوں میں جب تنگی پیدا ہو جاتی ہے, آگے خون کو پمپنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی, تو وہ خون واپس ریورس مارتا ہے اور دل کیا ہو جاتا ہے؟ دل میں درد ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ جانے. لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بھائی, لائٹ ہی چلی گئی, موٹر آپ نے ریپیئر کروائی, موٹر کی سروس کروا دی آپ نے, پائپ نیا والا لا کے ڈال دیا, سب کچھ کر دیا, پیچھے سے لائٹ کیا ہو گئی. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا رہتا ہے. یعنی یہ مثال تو ہمارے ہاں
KESC वाले पीछे से बटन क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो मोटर सही होने के बावजूद भी पानी आता है फिर उसमें। तो दिल के साथ भी ऐसा होता है, बाज दफा क्या होता है, ये अंग्रेजों के साथ भी होता है। आपने बड़े बड़े फुटबॉलर देखे होंगे, ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेलने वाले का दिल कितना सेहतमंद होता है पता है आपको। कमजोर दिल वाला फुटबॉल नहीं खेल सकता। अगर कमजोर दिल वाला फुटबॉल खेले तो वो फुटबॉल बन जाएगा। कमजोर दिल वाला खेल ही नहीं सकता फुटबॉल, इतना टफ खेल है। लेकिन आपने फुटबॉलर्स को देखा होगा, मैदान में खड़े खड़े हार्ट अटैक से गिर के मर जाते हैं, देखा कि नहीं देखा। तो भाई क्या है कि वो जो दिमाग से करंट आ रहा है वो थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, डिस्कनेक्ट। अल्लाह मियां ने क्या कर दिया ऊपर से, अल्लाह मियां का भी तो एक इदारा है ना जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, बिजली देता है हमें, वो ऊपर से अल्लाह मियां ने क्या कर दिया, स्विच ऑफ। बैठे बैठे बंदा कल्टी, बड़ी सेहतमंद ग़िज़ाएं खा रहा था, रोजाना लहसन फांक रहा था, सही है ना। लेकिन क्या हो गया, पे कल्टी बोलने में कुछ जा रहा है कि आप कल्टी नहीं होगे इस तरह कहने से। जब कल्टी होना होगा ना खुद ही हो जाओगे, डरो मत। मौत से डरे ना तो पहले मर जाओगे, तैयार रहो मरने के लिए। किसी भी वक्त कोई भी किसी टाइम पे मार्केट से शार्ट हो सकता है। ये दिमाग से निकाल दो कि मैं नहीं मरूंगा जल्दी। दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ हुआ है जो ये समझता है कि ये बेवकूफ थे जो मर के चले गए कब्रिस्तान में भरे हुए। मैं तो अपना टाइम पूरा करके जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। तो अब मैं आपको चंद एक मिसालें देता हूं डॉक्टरों की, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई हम किस चीज से दिल लगा रहे हैं, कितने बड़े बेवकूफ हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है हमारे। तो डॉक्टरों की मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि कुरान और सुन्नत की मिसालें तो सुनते रहते हैं ना, उन पर तो यकीन नहीं आता। इसमें डॉक्टरों की मिसालें दे रहा हूं। तो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एक नहीं कई डॉक्टरों से पूछा है, कहते हैं भाई बगैर किसी वजह के भी हार्ट अटैक हो सकता है। बैठे बैठे टैं, कोई वजह नहीं है, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, जिम भी जा रहे हो, सारी सेहतमंद खुराक है, फिर भी मर सकता है आदमी। लेकिन चांस कम होता है, मगर होता है, खत्म नहीं होता चांस। दूसरा बड़ी बीमारी क्या है, शुगर है कि नहीं है। शुगर से भी लोग मरते हैं, गुर्दे बैठ जाते हैं, बिनाई चली जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। शुगर तो हर जगह जाके अटैक करती है। गुर्दे गए तो डायलिसिस पे आ गए, डॉक्टर खुद बता देते हैं इतने दिन तक आपकी जिंदगी है। अब शुगर के लिए कितने सारे शुगर स्पेशलिस्ट जो है ना बड़े बड़े, उनसे मैंने राब्ते किए। मैंने कहा भाई शुगर से कैसे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा वेट नहीं बढ़ने दो, ये करो, वही जो सेहतमंद खुराकें और बादाम पिस्ते और अखरोट और ऑर्गेनिक चीजें, सारे डॉक्टर यही बताते हैं, भागो दौड़ो एक्सरसाइज करो। डॉक्टर साहब क्या ये सारे काम करने के बाद गारंटी है शुगर नहीं होगी? शुगर के स्पेशलिस्ट बोलेगा गारंटी मेरे भाई, बोलो ना नहीं है। अबे फिर क्या, वो वाकया बता दो, लेकिन भी नहीं बताऊंगा वो वाकया। फिर भी गारंटी नहीं है, वजह क्या है भाई? नहीं भाई कुछ पता नहीं होता किसी भी चीज का, मौरूसी होती है, आपके बाप दादा नाना परदादा में किसी को हुई होगी, आपको हो गई। गारंटी डॉक्टर किसी चीज की नहीं लेता। गारंटी फ्रिज की ली जा सकती है, गाड़ी की ली जा सकती है, बहुत सारी चीजों की। इंसान की जो बॉडी है उसकी गारंटी है ही नहीं। इम्कान होता है कि ये जल्दी नहीं मरेगा, ये जल्दी मर जाएगा, इम्कान की हद तक, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं हम। कैंसर के स्पेशलिस्ट, कितने लोगों को कैंसर होता है ना। कैंसर के स्पेशलिस्ट से मेरी कई दफा मुलाकात हुई, और वो स्पेशलिस्ट भी मामूली स्पेशलिस्ट नहीं है, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट को पढ़ाते हैं, यानी स्पेशलाइजेशन करवाते हैं कैंसर में। और यूरोप के एक दफा मुलाकात के लिए मैंने कहा डॉक्टर साहब आप जो मुझसे पूछने के लिए आए, बाद में पूछना, पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। कैंसर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये मैं सेहत पे आपको रिपोर्टें पेश नहीं कर रहा। आपके मुफ्ती साहब क्या शुगर कैंसर, और ये तो डॉक्टरों का काम है भाई, ये डॉक्टरों से पूछो। मैं तो आपको मेडिकल साइंस की रिपोर्टों से इबरत दिला रहा हूं कि अल्लाह रसूल की बातों से इबरत नहीं होती, डॉक्टरों से ही पूछ लो इबरत हो जाएगी। ये दुनिया दिल लगाने की जगह बोलो नहीं है, ये 4 शादियों की जगह है बस, ताकि दिल लगे ही नहीं यहाँ पे। ये 4 शादियों से भी मुसाफिर खाने का एहसास पैदा होता है, पता है आपको। लोग समझते हैं 4 शादियां ये दुनिया की मोहब्बत की अलामत है, हकीकत है दुनिया के मुसाफिर खाना समझने की अलामत है। 4 शादियों वाले का कोई घर होता ही नहीं है, एक दिन यहाँ तो दूसरे दिन वहां, फिर तीसरे दिन वहां, चौथे दिन वहां। एक साहब ने मुझसे कहा ना, मेरे वो बड़ा लतीफा हिट हुआ था। मेरी 2 घर वाले थे, तो मैं एक गुलशन इकबाल में, एक हॉक्सबे रोड की तरफ, इतना फासला था ना। तो एक स्टेट एजेंट थे मेरे दोस्त, मैं एक दिन यहाँ तो दूसरे दिन बस में बैठ के जाता था मैं। वो हॉक्सबे कितना दूर, 1.5 घंटा लगता था। उन्होंने कहा मुझे आप पे बहुत तरस आता है, एक दिन यहाँ अगले दिन वो उधर। कहते ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कोई ठिकाना ही नहीं है। मैंने कहा तरस मुझे आप पे आता है, एक दिन वहां, दूसरे दिन भी वहां, तीसरे दिन भी वहां, 10 साल हो गए वहां, 15 साल हो गए वहां। हमने कहा हम तो एक दिन यहाँ तो दूसरे दिन कहाँ है वहां। फिर मैंने उनको बताया कि दुनिया मुसाफिर खाना है, इसमें मुसलमान का कोई ठिकाना नहीं। ये घर वर की मोहब्बतें, चारपाइयों से, पलंगों से, दीवारों से, ये उन लोगों का काम है भाई जो दुनिया से मोहब्बत करते हैं। हमारा तो कोई पलंग ही नहीं है, कोई पता नहीं होता आज कहां सोना है हमने। रिपोर्ट आ जाती है आज फला जगह की बारी है, चल भाई। मुसलमान का कोई घर, दरो दीवार, ईंटें बोलो नहीं होती। ईंटों से मोहब्बत, पलंगों से मोहब्बत, बिस्तरों से मोहब्बत, ये उन लोगों का काम नहीं है जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हैं।